السلام علیکم ناظرین، پروگرام آواز انسانیت کے ساتھ آپ کا ہوسٹ طارق راجپوت جرال۔ ناظرین، آج جن موضوعات کو لے کر ہم آپ کے سامنے آئے ہیں وہ نہایتی اہم موضوع ہے۔ ایک تو ہم جو بات کریں گے ختم نبوت کے حوالے سے، پھر یہ جو پینڈیمک کرونا وائرس کے حوالے سے، اسلامی پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے بھی معلومات لیں گے اور پوچھیں گے اپنے مہمانوں سے، اپنے مہمان سے کہ اس کے حوالے سے یہ کیا کہتے ہیں، جو دینی علم کے حوالے سے، دینی علوم کے حوالے سے، یہ جو ان کی اس کے اوپر جو گرفت ہے، یہ جو سمجھتے ہیں اس کے حوالے سے۔ اور ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہمیشہ ان افراد کو، ان اسکالرس کو، ان مذہبی افراد کو یہاں پر مدعو کیا جائے جو باقاعدہ طور پر جنہوں نے اسلامی جو ہے تعلیم حاصل کی ہے، کیونکہ جو بھی یہاں سے میسیج کنوے ہوتا ہے اس کو لوگ دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں اور پھر ان پر عمل بھی کرتے ہیں۔ میں اپنے مہمانوں سے آپ کا تعارف کرواؤں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے دوسرے مہمان ہیں وہ ایک نعت خوان بھی ہیں، نوجوان نعت خوان، اور ماشاءاللہ اکراس دا پاکستان کافی جگہوں پہ جا کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرماتے ہیں۔ تو آئیے اپنے مہمانوں سے آپ کا تعارف کرواتا ہوں۔ سب سے پہلے جو ہمارے ساتھ جو نہایتی ممتاز ادبی علمی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے، پاک پتن شریف سے ان کا تعلق ہے، میری مراد جناب قاری محمد زمان قادری صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، اور آپ نائب خطیب ہیں جامعہ مسجد مجدیہ رضویہ خیبان سر سید راولپنڈی۔ میں سب سے پہلے جناب قاری صاحب کو نیوز واچ ٹی وی کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان کے ساتھ ساتھ جو نوجوان نعت خوان جو ہمارے درمیان موجود ہیں، ماشاءاللہ کیا خوبصورت انداز میں پڑھتے ہیں، اور جب یہ پڑھتے ہیں تو سننے کا لطف آتا ہے۔ میری مراد جناب محترم محمد حسیب اسلم قادری صاحب ہیں، جو کہ خادم ہیں آستانہ عالیہ محمدیہ کلندریہ پیر سرکار جی گلشن آباد راولپنڈی۔ میں محمد حسیب اسلم قادری صاحب آپ کو بھی اپنے اس آواز انسانیت کے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ قاری صاحب، سب سے پہلے میں آپ کی طرف آتا ہوں، اور آپ سے میرا سب سے پہلا یہ سوال یہ ہے کہ کیونکہ ماشاءاللہ آپ دینی حوالے سے اور پھر نائب خطیب کے حوالے سے بھی اپنی ڈیوٹیاں پرفارم کر رہے ہیں، انجام دے رہے ہیں، تو کائنڈلی ذرا مجھے ایک تو اپنے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے بتائیے گا، اور دوسرا میں ساتھ ساتھ اگر یہ ختم نبوت کا یہ جو آج جس ختم نبوت کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے اس کے حوالے سے بھی ذرا مجھے بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے تو محترم جلال صاحب، میں آپ کا بہت مشکور ہوں، طارق جلال صاحب، کہ آپ نے مجھے اپنے اس پروگرام میں آنے کی دعوت دی۔ آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی یہ جو صحیح ہے، اللہ تعالیٰ آپ لوگ جو مذہبی خدمت کر رہے ہیں یا ملی خدمت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی ان تمام خدمات کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور دوسرے نمبر پر جو آپ نے سوال کیا، میں اس سوال کے جواب کی طرف آتا ہوں۔ تو محترم طارق صاحب، بات یہ ہے کہ یہ جو دور اب چل رہا ہے، موجودہ دور میں بھی اور موجودہ دور سے پہلے بھی جتنا بھی یہ وقت گزر چکا ہے، اس میں ختم نبوت کے حوالے سے مختلف موضوعات پر جو ہے وہ علماء حضرات جو ہیں وہ اپنے اپنے علمی تحقیق کے مطابق جو ہے وہ گفتگو فرماتے رہے۔ علماء حضرات جو ہیں وہ عوام الناس کو جو ہے ختم نبوت کے حساسیت کے بارے میں جو ہے وہ بتاتے رہے، اور پھر عوام بھی جو ہے اس پر جو ہے اسی طرح چلتی رہی۔ لیکن اب یہ جو موجودہ دور چل رہا ہے، اس دور میں یا اس دور کے حوالے سے اب ختم نبوت کا یہ جو موضوع ہے، ماشاءاللہ آج آپ نے بھی اس کو اپنا موضوع بنایا اپنے پروگرام کا، تو یہ وقت کی اہم ترین ضرورت بن گیا ہے۔ ہماری یہ جو آنے والی نسل ہے یا جو ینگ جنریشن ہے، اس کے لیے بڑی اہم ترین ضرورت بن گیا ہے۔ آج لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات جو ہے وہ گھر کرتی چلی جا رہی ہے کہ جی فلاں جو ہے وہ یوں کہتا ہے تو کوئی بات نہیں۔ علماء حضرات کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جاتا ہے کہ علماء حضرات جو ہیں جی آپ تو علماء حضرات تو یہ کہتے رہتے ہیں، علماء حضرات تو ایسے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ کیونکہ جو موضوع ہے ہمارا، میں اس کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں، تو اس حوالے سے میں بات عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ختم نبوت ایک اتنا اہم ترین اور حساس ترین معاملہ ہے کہ جس کے بارے میں بندے کو خود اپنی طرف سے کوئی بھی رائے جو ہے وہ نہیں دینی چاہیے۔
ہاں اگر آپ کو علم ہے تو پھر آپ اپنی جو ہے وہ رائے پیش کر سکتے ہیں. قاری صاحب اسی حوالے سے آپ کو بلانے کا مقصد یہی تھا کیونکہ اکثر میں جو ہے وہ آپ کی میں نے اسپیچز بھی سنی اور ہمیشہ آپ نے جو ہے وہ دلائل کے ساتھ جو ہے بات کی ہے, تو میں نے اسی لیے آپ کو یہاں پر بلایا ہے کیونکہ آپ کی بات کو لوگ سنتے ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے ہی کہ دلیل کے ساتھ جو ختم نبوت والا جو سوال ہے اس کے اوپر آپ اگر جواب دیں گے تو میرا خیال ہے سمجھنے والے جو لوگ ہیں دیکھنے والے ہیں ان کو بہت سارا فائدہ ہوگا. جی جی, تو عرض یہ ہے طارق بھائی کہ ختم نبوت جو ہے اس کے اگر میں قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے اگر آپ کو دلیل دوں تو اس سے بڑی اور ہمارے لیے کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جو ہے اپنا حدیث مبارکہ میں بھی ارشاد فرمایا, اور پھر حدیث مبارکہ سے ہٹ کے سب سے بڑا جو ہمارے پاس دلیل ہے, سب سے بڑی جو ہمارے پاس جو دلیل ہے قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے وہ کیا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. تو یہ تو سب سے بڑی دلیل وہ ہے نا جو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام پر نازل کردہ کتاب میں ارشاد فرما دی. اور دوسری دلیل پھر حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمائی؟ میرے اور آپ کے کریم نبی رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں, حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ زمین کے اوپر جتنی مٹی ہے اور اس مٹی کے جتنے ذرات ہیں ان ذرات کے برابر بلکہ ان ذرات سے بڑھ کر میں یہ قسم کھاتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی عزت و جلال کی قسم کہ میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا. تو جتنے بھی ہمارے سننے والے ناظرین ہیں, بہت سارے ناظرین تو ایسے بھی ہیں جو ان باتوں سے آگاہی رکھتے ہیں. جو لوگ آگاہی نہیں رکھتے ہیں ان کے لیے یہ بات میں کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اب حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا. تو بتانا یہ مقصود ہے, ہمارا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت کی ذات کو جو ہے وہ ایک معنی تو کن کی زبان سے سن کر ایک معنی. حضور نے فرمایا کہ میں نے رب کا دیدار کیا, میں نے اللہ رب العزت کا دیدار کیا, خالق کائنات کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کیا, اور پھر حضور نے اعلان فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے, اللہ ایک ہے, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور اس پر پوری کائنات کے مسلمان جو ہیں وہ اس پر یقین رکھتے ہیں, اس پر ایمان رکھتے ہیں. اور اسی طرح پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کی نازل کردہ کتاب ہے, اب پوری دنیا کے مسلمان اسی پر جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں اور قیامت تک اسی طرح یقین رکھیں گے. پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت ہے, ہم نے اس بات پر بھی یقین کرتے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے, پورے دنیا کے مسلمان کرتے رہیں گے. پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دوزخ کا مشاہدہ کیا, دوزخ بھی ہے, اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو بھی تخلیق فرمایا ہے. اس بات پر بھی ہم قیامت تک کے لیے یقین رکھتے ہیں اور سارے مسلمان رکھتے ہیں. اور جب حضور علیہ السلام نے یہ فرما دیا کہ میں خاتم النبیین ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے, تو پھر اس فرمان کے بارے میں آج مسلمانوں کے عقائد کیوں کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور آج مسلمان جو ہیں وہ اپنے ایمان کی کمزوری کیوں دکھاتے ہیں حضور کے اس فرمان پر. اور پھر جو ہے آپ موجودہ حالات میں آپ بھی جانتے ہیں, باقی ہمارے سننے والے ناظرین بھی جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس مسئلے کو جو ہے جتنی حساسیت حاصل تھی اس حساسیت کو جو ہے وہ اب پس پشت ڈالا جا رہا ہے. میں قاری صاحب آپ کی طرف آؤں گا. جو آپ نے جو یہ پوائنٹ جو اٹھایا ہے کہ باحثیت مسلمان ہونے کے ناطے ہماری جو ذمہ داریاں تھیں, جس طرح آپ نے کہا کہ بہت سارے لوگوں کو اس چیز کا علم بھی ہے, لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ عمل نہیں کر رہے, اس میں کس کی کمزوریاں ہیں. میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد عظیم اسلم قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز کے اندر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ کلام پیش فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں انتہائی دل سے ممنون ہوں جناب اپنے بہت ہی نفیس طارق جلال صاحب کا اور ان کی پوری نیوز واچ کی ٹیم کا کہ جنہوں نے مجھ ناچیز کو اپنے پروگرام میں آنے کی دعوت دی. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما. میں اپنے کلام کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے کروں گا. مشہور زمانہ کلام میں آپ سماعت فرمائیں. تو رحیم ہے کر دے کرم, تو کریم ہے
اللہ 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 دنیا کے پیار کا قیدی ہوں، مجھے اپنا پیار عطا کر دے، دنیا کے پیار کا قیدی ہوں، مجھے اپنا پیار عطا کر دے، میں کچھ بھی ہوں تیرا بندہ ہوں، اے مولا مجھ کو رہا کر دے، اللہ 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 میری ہر ایک سانس میں بس جائے تیرے ذکر مقدس کی خوشبو، میری ہر ایک سانس میں بس جائے تیرے ذکر مقدس کی خوشبو، ہو کعبہ میرے تصور میں، میری نس نس بولے اللہ 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 پھر جوش بلالی پیدا ہو، مسلم دی پاک اذانوں میں، پھر جوش بلالی پیدا ہو، مسلم دی پاک اذانوں میں، پھر حیدری نعرے گونج اٹھیں، باطل کے سب ایوانوں میں، اللہ 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 جل جلالہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب۔ اچھا قاری صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا، آپ جس طرح بات فرما رہے تھے ختم نبوت کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ تمام باتوں کا علم ہونے کے باوجود اور پھر آپ جیسے جو اسکالر لوگ ہیں وہ مساجد کے اندر اور جہاں جہاں پر ان کو موقع ملتا ہے وہاں پر بیٹھ کے لوگوں کو اس چیز کی ترغیب بھی دیتے ہیں، بتاتے بھی ہیں، تو پھر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کس چیز کا فقدان ہے؟ آیا اس میں باحیثیت مسلمان ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، باحیثیت جو ہمارے حکمران ان کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی شکریہ طارق صاحب۔ بات یہ ہے پہلے بھائی کہ موجودہ جو حالات ہیں ہم سے یہ تقاضا کرتے ہیں، اور موجودہ حالات کے تناظر میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں، اب آپ کے سامنے ہے موجودہ جو ملکی صورتحال بھی ہے وہ بھی آپ کے سامنے، بلکہ پوری دنیا کی جو صورتحال ہے۔ آپ کرونا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جو اس میں یہ بھی میں کر رہا ہوں، تو اللہ کا عذاب بھی ہے، ہماری مالوں کا نتیجہ ہے۔ بالکل میں اسی طرف آنا چاہ رہا ہوں، آپ کو اسی طرف لے کر آنا چاہ رہا ہوں، صرف جو ہے موضوع کے لیے آپ کو بات عرض کر رہا ہوں کہ جو ہمارے ملکی صورتحال ہے ہم بھی یہی سمجھ رہے ہیں اور بہت سارے لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں، ہمارے حکمران بھی جو ہیں وہ اسی نشے میں ہیں کہ شاید یہ وقتی کوئی مسئلہ ہے یا وقتی کوئی عذاب ہے، عذاب کی صورتحال ہے یا اس طرح کی کوئی بات ہے۔ حالانکہ اگر اس کے پس پشت جایا جائے اور اگر اس کے جو ہے تناظر میں جایا جائے، پیچھے اس کے جایا جائے کہ اصل میں یہ ان واقعات کے ہونے کی وجہ کیا ہے، اصل میں ہمارے اوپر یہ حالات بننے کی وجہ کیا ہے اور یہ حالات پیدا کیوں ہوئے ہیں، تو اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔
اس کی ذمہ داری ہم سب پر عائد ہوتی ہے، پوری امت پر بھی عائد ہوتی ہے، تمام مسلمانوں پر بھی عائد ہوتی ہے، اور بالخصوص سب سے پہلے جو ہے وہ ہمارے حکمرانوں پر اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ تو میں سب سے پہلے بات جو ہے وہ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج جب تو موجودہ حکومت ہماری جب شروع ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ شروعات میں ہی جو ہے انہوں نے جو ہے وہ جس طرح سے اپنا حکومت اپنے ملک کو چلانے کی جو ابتدا کی، وہ سب سے پہلے انہوں نے جو ہے وہ قادیانیت نوازی کی کوشش کی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر اس کوشش کو روکا نہیں بلکہ اس کو مزید فروغ دیا اور اس کو مزید بڑھانے کی کوشش کی۔ لیکن قاری صاحب اس میں پھر علماء کرام کا کردار جو ہے وہ کہیں نظر آتا ہے آپ کو اس حوالے سے؟ یا آپ کردار سمجھتے تھے کہ دیکھیں نا علماء کرام کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں؟ جی بالکل ایسا ہے۔ تو علماء حضرات نے اپنے منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتے ہوئے، اپنی ڈیوٹی پر ہوتے ہوئے، علماء حضرات نے جس قدر ان سے ہو سکا انہوں نے اپنا احتجاج بھی کیا، اور میں اس احتجاج کے بارے میں بھی جو ہے وہ کچھ تھوڑا سا عرض کروں گا کہ علماء حضرات نے جو ہے وہ اپنا حق جو ہے وہ ادا کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کو بھی جو ہے وہ روکا گیا، چاہے حکومتی اداروں کی جانب سے، باقی اداروں کی جانب سے۔ میں کسی کا نام نہیں لینا چاہ رہا، لیکن یہ صرف بتانا مقصود ہے کہ جب بات ہو رہی تھی حضور کی ختم نبوت کی، جب مسئلہ جو ہے وہ کھڑا ہو گیا ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یا ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو پھر تو ہمیں بطور مسلمان، چاہے کوئی ادارہ ہے یا چاہے کوئی گورنمنٹ کا سرکاری ادارہ ہے یا چاہے ویسے کوئی ہمارے سیکورٹی ادارے ہیں، ان سب کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ ہم یہ جو کام کرنے جا رہے ہیں یا جو علماء کے اس احتجاج کو روکنے جا رہے ہیں، ہم اصل میں کرنے کیا جا رہے ہیں؟ ہم تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے اوپر ظلم کرنے جا رہے ہیں۔ تو ہم چاہیے تو یہ تھا کہ حضور کی ختم نبوت کے لیے ہر ادارہ جو ہے وہ اپنا کردار پیش کرتا، چاہیے تو یہ تھا کہ حضور کی ختم نبوت کے لیے حکومتی ادارے جو ہیں وہ اپنا کردار پیش کرتے، جس طرح علماء نے خطبے کے ذریعے سے اپنا کردار پیش کیا۔ لیکن ہوا کیا کہ مقابلے بازی ہو گئی۔ مقابلے بازی کیسے ہوئی کہ علماء نے اپنا کردار پیش کرنے کی کوشش کی، ان کو روکا گیا، جب انہوں نے احتجاج کرنے کی کوشش کی ان کو پھر روکا گیا۔ تو صورتحال یہاں تک پہنچی کہ حضور کی ناموس رسالت پر حملہ ہوا، اور وہ آپ احباب جو ہیں ساری پورا پاکستان جانتا ہے کہ کس طرح سے ایک گستاخ رسول کو جائے یہاں سے پاکستان سے رہا کیا گیا اور چھوڑ دیا گیا، اور وہ باہر کے ممالک میں جا کر اب ایوارڈ لے رہی ہے۔ تو یہ ناموس رسالت کا مسئلہ جو ہے وہ پیش ہے۔ اس کے بعد پھر ختم نبوت کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ موجودہ دنوں میں بھی یہ واقعہ پیش آیا، اور کچھ دن پہلے کی یہ بات ہے کہ اسمبلی میں جو ہے وہ ایک بل پیش کیا گیا۔ تو اس میں کیا کیا گیا کہ حضور کی ختم نبوت کے جو لوگ منکر ہیں ان کو جو ہے یہ اعزاز کے طور پر جو ہے ان کو جو ہے وہ شامل کرنے کی کوشش کی گئی، ہمارے الیکشن کمیشن میں شامل کرنے کی کوشش کی۔ اور یہ نہ صرف یہ واقعہ ہے بلکہ اس سے ہٹ کے ایک اور کراچی میں بھی ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا کہ جس میں جو ہے انہی حضور کی ختم نبوت کے منکروں کو جو ہے وہ ایک بہت بڑا پلاٹ اور بہت بڑا زمین کا ایک حصہ جو ہے وہ ان کے نام پر کر دیا گیا اور ان کو جو ہے وہ دینے کی کوشش کی گئی۔ تو یہ سب کچھ کب ہوا، کس وقت ہوا؟ ان حکمرانوں کے ہونے کے باوجود ہوا، اور مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان کے ہم سب کلمہ گو ہیں، ہماری موجودگی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو دراصل ہمارے یہ جو موجودہ حالات ہیں، چاہے وہ کرونا کی صورتحال ہے، چاہے ویسے ملکی حالات ہیں، معاشی صورتحال ہے، میں کہتا ہوں کہ اس حکومت نے جو ہے وہ معاشی صورتحال کے حوالے سے بڑے سے بڑا پڑھا لکھا جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ اپنی حکومت میں شامل کیا، اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ پڑھے لکھے لوگ جو ہے وہ شامل کیے، لیکن سب فیل ہو گئے۔ کیوں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اس بندے کی پڑھائی کا کیا فائدہ جو بندہ اتنا پڑھا لکھا ہونے کے باوجود حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ نہ جانتا ہوں۔ اتنی پڑھائی کرنے کے باوجود اگر کوئی مسئلہ ختم نبوت کی حساسیت کو نہیں جانتا تو میرے مطابق، میرے ناقص علم کے مطابق وہ بندہ اس سے بڑھ کر بندہ کوئی جاہل نہیں ہے۔ لیکن قاری صاحب میں آپ سے اسی دیکھیں نا، ہمارے جو وزیر اعظم ہے موجودہ وہ عمران خان، وہ تو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، وہ تو ریاست کی ریاست مدینہ کے نعرے لگاتے ہیں۔ میں اس کا بھی محترم طارق صاحب، میں اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں کہ ریاست مدینہ کی اگر بات کرتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ ریاست مدینہ میں تو ایسے حکمران گزرے ہیں اور ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے ریاست مدینہ کا دعویٰ کیا اور اس دعوے پر اپنے آپ کو پورا اتر کر دکھایا بھی، اور اپنے آپ کو جو ہے اس دعوے پر جو ہے وہ اس دعوے کی دلیل خود بن کر وہ جو ہے وہ انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا۔
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، ان کی سیرت پاک ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دور خلافت آپ کا آیا تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اعلان فرمایا کہ اب جب بھی مسلمانوں کا لشکر جو ہے وہ جہاد کے لیے جائے گا، مسلمان جہاد کے لیے جائیں گے تو مسلمان کیا کریں گے؟ مسلمانوں کے لشکر میں جو حضور کے ساتھ جنہوں نے جنگ بدر لڑی وہ لوگ جو ہیں وہ اب جہاد کے لیے نہیں جایا کریں گے، بلکہ یہ حضور کے تبرکات ہیں، حضور کے تبرکات ہیں، ان کو ہم سنبھال کر رکھیں گے، ان کو ہم جو ہے وہ شہید نہیں ہونے دیں گے، ان کو ہم جو ہے وہ میدان جنگ کی طرف نہیں جانے دیں گے، یہ تبرک کے طور پر ہم ان کو بچا کر رکھیں گے۔ باقی سارے صحابہ جو ہیں وہ جنگ کے لیے جایا کریں گے، جہاد کے لیے جایا کریں گے۔ لیکن جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں ہی مسلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اب میں ریاست مدینہ کی بات جو آپ نے مجھ سے سوال کیا میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی مسلمہ کذاب نے جو ہے وہ ختم نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری ریاست جو ہے وہ داؤ پر لگا دی۔ یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پر ختم نبوت کے جو منکر ہیں ان کو بچانے کے لیے اور ان کو اسمبلیوں میں گھسانے کے لیے اور ان کو اس ملک میں حکمرانی عطا کرنے کے لیے ریاست داؤ پر لگائی جا رہی ہے، لیکن ادھر کیا ہے؟ ختم نبوت کے منکر کو مارنے کے لیے پوری ریاست مدینہ جو ہے وہ داؤ پر لگائی جا رہی ہے۔ کون لگا رہے ہیں؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور انہوں نے کیا کیا؟ مسلمہ کذاب کے مقابلے میں جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ پہلے میں نے یہ اعلان کیا تھا کہ جتنے بھی بدری صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں وہ جنگ کے لیے نہیں جایا کریں گے، جہاد کے لیے نہیں جایا کریں گے، لیکن اب ان سب پر لازم ہے، چاہے کوئی بدری صحابی ہے یا غیر بدری ہے، وہ جائے گا اور مسلمہ کذاب کا جو ہے وہ خاتمہ کرے گا، مسلمہ کذاب کو جا کر جو ہے وہ مارے گا اور اس کی فوج کے ساتھ جا کر مقابلہ کرے گا۔ پھر کیا ہوا؟ حضور علیہ السلام کے صحابہ اور پیچھے جتنی بھی جنگیں ہوئیں ان میں کم و بیش جو تعداد تھی حضور کے صحابہ کے شہید ہونے کی جو تعداد تھی وہ 260 کے قریب بنتی ہے، کم و بیش اللہ تعالیٰ کمی بیش معاف فرمائے، اتنی تعداد بنتی ہے۔ لیکن یہ وہ واحد جنگ تھی جو جنگ یمامہ کے نام سے مشہور ہے ہماری تاریخ کے اندر، کہ جس میں 1200 صحابہ کرام علیہ رضوان نے جام شہادت نوش فرمایا۔ تو جب اتنے صحابہ کرام علیہ رضوان حضور کی ختم نبوت کے لیے اور ناموس رسالت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش فرما رہے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ ان صحابہ کرام سے بڑا کوئی عالم اس وقت ہے؟ اس وقت چاہے ہمارے حکومت کے ایوان ہیں، چاہے ہمارے باقی کے ایوان ہیں، کیا ہمارے کسی ایوان میں صحابہ کرام سے بڑا کوئی عالم ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام سے زیادہ کوئی حضور کا محب ہو سکتا ہے؟ تو جب ان محبین رسول نے اپنی جانوں تک کے نذرانے جو ہے وہ حضور کے لیے پیش فرما دیے، حضور کی ختم نبوت کے لیے اور ناموس رسالت کے لیے پیش فرما دیے، تو آج کا پڑھا لکھا نوجوان جو ہے وہ حضور کی ختم نبوت کے جو غدار ہیں ان کو بچانے کے لیے دلیلیں ڈھونڈتا پھرتا ہے اور ان کو بچانے کے لیے جو ہے وہ ہیلے اور بہانے ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے زوال کی یہی وجہ ہے۔ اچھا ماشاء اللہ قاضی صاحب، میں کیونکہ وقت کے دامن میں جو ہے وہ مجھے یہ آخر میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کیا میسیج آپ دینا چاہیں گے؟ پھر میں آخر میں اسیب کی طرف جاؤں گا، آخر میں کیا میسیج دینا چاہیں گے ہمارے اس نیوز واچ ٹی وی چینل کے اس کیمرے کے ذریعے؟ کیا دنیا کو میسیج یا پیغام آپ دینا چاہیں گے؟ جی محترم طارق صاحب، آخر میں اپنا پیغام جو ہے، میں ویسے تو میں نے اپنا سارا پیغام سنا دیا، اپنے یہ جتنی بھی ڈیبیٹ تھی ہماری اس کے اندر میں نے سارا پیغام سنا دیا، لیکن آخر میں جو بات سب سے زیادہ اہم اور ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع بھی یہی تھا، ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اور موجودہ ملک کی صورتحال، میں یہ کہتا ہوں کہ جتنی بھی پاکستانی عوام ہے یا پوری دنیا میں جتنے بھی رہنے والے لوگ ہیں، مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، حضور علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، تو اس اظہار کو زبانی کلامی جو ہے وہ نہ رکھیں بلکہ عملی طور پر اس حضور علیہ السلام کی محبت کا مظاہرہ کریں، اور جب وہ عملی مظاہرہ کریں گے تو میرا یہ ایمان ہے، بلکہ ہر مسلمانوں کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ جب ہم عملی مظاہرہ پیش کریں گے نا حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کا، آقا علیہ السلام کی عقیدت کا جب ہم عملی مظاہرہ پیش کریں گے تو پھر یہ کرونا اور یہ جتنی بھی بیماریاں ہیں اور یہ جتنی بھی معاشی صورتحال ہماری بگڑی ہوئی ہے، میرا یہ ایمان ہے، بلکہ ہر مسلمان کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ حضور کے صدقے سے اللہ رب العزت ان تمام آفتوں کو بھی ہم سے دور فرما دے گا، یہ میرا پیغام ہے، اور اللہ رب العزت حضور کے صدقے سے ہماری جو معاشی صورتحال ہے، ہماری ملک کی جو صورتحال ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جو ہے وہ بہتر فرما دے گا۔ تو یہی پیغام ہے کہ حضور سے محبت کریں اور ٹوٹ کر محبت کریں، اور آقا علیہ السلام کی محبت پر کسی بھی قسم کا کسی بھی
شخص کے ساتھ, کسی بھی دنیا دار کے ساتھ جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہ کریں. اور جب یہ چیز اس پوری قوم کو سمجھ آ جائے گی, پوری مسلم دنیا کو سمجھ آ جائے گی, تو میں یہ سمجھتا ہوں, میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلم دنیا کو اپنا کھویا ہوا وقار عطا فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں محمد حسیب اسلم قادری صاحب سے گزارش کروں گا کہ آخر میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں. ہمارے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان بریلوی کا بہت پیارا لکھا ہوا کلام, مشہور زمانہ کلام, آپ سب اس موضوع کی نظر. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے, بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو, میں مجرم ہوں آقا, ہاں مجرم ہوں آقا, مجھے ساتھ لے لو, کہ راستے میں ہیں جاں بجا تھانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا, رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے, پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. ماشاءاللہ جناب ماشاءاللہ. میں آخر میں ایک دفعہ پھر جناب محترم قاری محمد زمان قادری صاحب پاک پتن شریف سے اور محمد حسیب اسلم قادری صاحب راولپنڈی سے میں آپ تمام دونوں مہمانوں کا دل کے تھا گہرائیوں سے آخر میں پھر مشکور ہوں. اور آخر میں گزارش یہی ہے کہ آج اس موجودہ وقت میں موجودہ حالات کے اندر ہمیں حقیقی اور صحیح معنوں کے اندر جو ہے وہ اللہ کے رسول سرور کائنات فخر موجودات حبیب رب العالمین سراج السالکین شمس العارفین شافع المذنبین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا پڑے گا, جس سے نہ صرف ہماری دنیا بلکہ ہماری آنے والی جو اگلی منازل ہیں وہ بھی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں آسانیاں فرمائیں گے. انشاءاللہ اگلے نیکسٹ کسی پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.